اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ دروس تجوید جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ مخارج حروف تک ہم پہنچے ہیں۔ کل ہم نے بیان کیا مخارج حروف، ٹوٹل مخارج کی تعداد مشہور قول کے بنا پر 17 ہے، جو 5 اعضائے تکلم کے ذریعے سے ادا ہوتے ہیں۔ 28 حروف یا 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اعضائے تکلم میں سے 4 موضع بیان ہوئے، جوف، خیشوم۔ یہ دونوں مخرج اصلی نہیں ہیں، فرضی ہیں۔ کیسے ہیں ہم نے بیان کیا، آپ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حلق ہے اور شفتین۔ حلق میں 3 مخرج 6 حروف ادا ہوتے ہیں، اور شفتین میں 2 مخرج 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے وسیع ترین جو موضع ہے وہ کیا ہے؟ لسان، زبان۔ زبان میں ٹوٹل 10 مخرج ہیں، 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہم ان حروف کی زیادہ پریکٹس کریں گے خود جا کے صفات میں بھی، کہ جن کا مخرج الگ ہے، عربی میں الگ ہے، اردو میں الگ ہے، اور کچھ ایسے حروف ہیں جن کا مخرج مشترک ہے۔ یعنی اکثر حروف ہم نے کہا تھا کہ وہی حروف جس طرح ہم اردو میں ادا کرتے ہیں عربی میں بھی وہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ان مخارج میں سے، ابتدا سے ایک ترتیب سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو مخرج ہے وہ ہے قاف اور کاف کا مخرج۔ اگر الگ الگ کریں گے، پہلا مخرج قاف کا، دوسرا کاف کا۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ ایک غیر عرب لوگ قاف کو بعض اوقات کاف پڑھتے ہیں، کاف کو قاف پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں بتائیں گے۔ قاف کا مخرج اور کاف کا مخرج زبان کی جڑ، پہلے قاف، زبان کی جڑ اور کوے کا جو نرم حصہ ہے مل کے جدا ہوتے ہیں تو قاف ادا ہوتا ہے۔ اور اس کو سیکھنے، حرف کو سیکھنے کا میں نے بتایا تھا کہ حمزے کو تینوں حرکات کے ساتھ جس حرف کو سیکھنا اس کو ساکن کر کے پڑھنا، جیسے اق، ٹھیک ہے، اور اس کو پر پڑھنا ہے، قاف، اق، ٹھیک ہے، اق، اق، ٹھیک ہے نا۔ قل هو اللہ احد، بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ، معنی بالکل بدل جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، تو اس کو پر پڑھنا ہے۔ اور کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ کاف تھوڑا سا منہ کے قریب، زیادہ قریب، جس طرح اردو میں ادا کرتے ہیں اسی طرح ادا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ اس کو بھی غلط پڑھتے ہیں۔ مثلا کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک و ایاک نستعین، غلط ہے۔ ایاک، بالکل کاف جس طرح آپ اردو میں ادا کرتے ہو اسی طرح ادا کرنا ہے۔ ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ولم یقل پڑھتے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے۔ یعنی کاف کو بالکل باریک ادا کرنا ہے اور قاف کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو مخرج ہے وہ ہے جیم، شین، یا غیر مدی۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ وسط تالو، تالو کا درمیانی حصہ، اوپری حصہ، اور اسی کے مقابل میں جو تالو ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان میں بھی بالخصوص جیم میں جو زبان بالکل لگتی ہے، دیکھ، اج، 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 ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا میں بھی ایا، بعض لوگ ایا پڑھتے ہیں، یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیں اوپر کی طرف جاتی ہے، درمیانی حصہ ایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یا ہے اور شین ہے، شین میں زیادہ زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھتی ہے، اش، اش، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ اس میں کوئی خاص وہی اردو کی طرح ادا ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ وقت نہیں لگائیں گے۔ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جو چوتھا جو مخرج ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لازمی ہے مشق کرے بار بار۔ خود عرب کے لیے بھی مشکل ترین حرف کیا ہے؟ ضاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ضرسی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ ضاد؟ زبان کی سائڈ، یا دائیں یا بائیں سائڈ، انہی کے مقابل میں جو دانت اضراس دانت کہتے ہیں،
ٹھیک ہے نا، ضواحک طواحن نواجز، ٹھیک ہے نا، اسی کے مقابل میں جو ہے وہاں سے وہ ٹکراتی ہے یہ سائڈ زبان کی، ٹھیک ہے. اب اور پر، اس کو پر پڑھنا آپ نے، چونکہ یہ بھی حروف استعلاء میں سے، یعنی حروف استعلاء وہ حروف جن کو پڑھتے وقت زبان کی جڑ اوپر کی طرف مائل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیان کریں گے. خص ضغط قض، اس عبارت میں سارے حروف ہیں. خص ضغط قض، اس کو ہمیشہ پر پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے نا. ہمارے استاد کہتے ہیں چودھری حروف جن کو پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان میں سے یہ بہت مشکل ترین کیا ہے، حرف ہے. دیکھیں اب، دیکھیں بالکل ایک پریشر کے ساتھ، اب اب ولب، ٹھیک ہے، تضلیل، ٹھیک ہے، تضلیل، بالکل زبان یعنی ابتدا سے آخر تک کھنچ جاتی ہے سائڈ کے ساتھ، جو داڑھ ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. مثلا کچھ مثالیں پیش کریں گے، لازمی ہے اس حرف کے اوپر تھوڑا سا پریکٹس کریں گے. جیسے اللہم صلی، یہ غلط پڑھتے ہیں، سین اور عفوا ضاد کی بات ہو رہی ہے. تضلیل، دیکھیں ایک سپیڈ کے ساتھ اور ایک پریشر ہوتی ہے، اور آخر سے ابتدا سے آخر تک کھنچ جاتی ہے. ولض، اب بعض اوپر کیا پڑھتے ہیں، ولضالین، زا پڑھتے ہیں یا زوئی پڑھتے ہیں، ولضالین پڑھتے نہیں، بلکہ ایک کا جو مخصوص مخرج ہے اگر وہاں سے ادا نہیں کریں تو معنی بدل جاتا ہے. ولضالین، ٹھیک ہے. اس طرح ایک اور مثال دے دوں، تضلیل، ٹھیک ہے نا. اب اس کو پریکٹس کرتے ہوئے حمزے کے ساتھ، تینوں حرکات کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ آگے صفات میں بھی جا کے ہم زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. ابھی میرے خیال میں ٹائم ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ درس میں دوسرے کچھ حروف رہتے ہیں، یہ دروس کا جو مخارج ہیں وہ نیکسٹ درس میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.